طائف کے پاس، الکم الذکر ولہ الانثی، اور تمہارے لیے تو ہوں بیٹے اور اللہ کے لیے ہوں بیٹیاں، تلک اذن قسمۃ ضیزی، یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے جو تم نے کر رکھی ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ نہیں ہے مگر کچھ نام جو کہ رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی، ان یتبعون الا الظن، وہ پیروی نہیں کر رہے مگر گمان کی، وما تحوی الانفس، اور اس کی جو کچھ کی خواہشات کی ہے ان کے جیوں نے، وما تحوی الانفس، اور جو کچھ کے خواہشات کی ہے ان کے جیوں نے، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، جبکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے، أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، تو کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی وہ تمنا کرے گا، جو دعا کرے گا کیا اس کو مل جائے گی؟ نہیں، فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے آخرت بھی اور دنیا بھی، وہ جس کو چاہے گا جو دے گا۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، کہ ان کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ تم نے تو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی مورتیاں بنا دی، لات عزا منات یہ فرشتوں کی مورتیاں تھیں، کتنے فرشتے ہیں آسمان میں، ان کی شفاعت کچھ فائدہ نہیں دیتی، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے دے اور جس کے لیے پسند کرے۔ شفاعت میں دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے طے ہوں گی، شفاعت کون کرے گا اور کس کے لیے کی جائے گی، الا من بعد ان یأذن اللہ، اس کے بعد کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے، اور لمن یشاء، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ شفاعت کو پسند فرمائے، ویرضا، اور الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضا، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے، ویرضا، اور جس کے لیے پسند کرے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، بے شک وہ فرشتوں کو نام دیتے ہیں مؤنث قسم کے نام، زنانے نام یعنی مؤنث قسم کے نام دیتے ہیں۔ یہ لات یہ الہ کی مؤنث ہے اور عزیز کی مؤنث ہے عزا، اسی طرح سے منات بھی ایک مؤنث لفظ ہے۔ وما لهم به من علم، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم نہیں، ان یتبعون الا الظن، وہ پیروی نہیں کر رہے مگر گمان کی، وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور بے شک جو گمان ہے وہ حق کے سامنے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ فاعرض عمن تولی عن ذکرنا، اے نبی آپ اعراض کیجئے اس سے جس نے کہ ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا، ولم یرد الا الحیات الدنیا، اور وہ نہیں چاہتا مگر دنیا کی زندگی، وہ اسی کا طلبکار ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم ذالک مبلغہم من العلم، ذالک مبلغہم من العلم، یہی ان کی پہنچ، یہی ان کے علم کی پہنچ ہے، اس سے آگے ان کا علم گیا ہی نہیں، ان کے علم کی پہنچ یہ دنیا کی زندگی تک ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب وہ جانتا ہے جو کہ بھٹک گیا اس کے رستے سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ جانتا ہے جو کہ آیا ہدایت پر۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کی زمین میں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی بسبب اس عمل کے جو انہوں نے کیا، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ، اور تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے نیکی کی روش اختیار کی، بالحسنیٰ بھلائی کے ساتھ۔ اب اس کے بعد پھر یہ مضمون تیسری مرتبہ قرآن پاک میں آ رہا ہے، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے۔ پہلے آیا تھا سورۃ النساء میں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، پھر آیا تھا سورۃ الشورى میں اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کی صفات کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش۔ اب تیسری بار آیا ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو کہ بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ فرائض ادا کرو، حرام سے بچو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑو گے تو پھر آدمی اپنے آپ کو ہی مانجتا رہے گا، اور وہ مچھر جو ہے وہ چھانے گا، سموچے اونٹ نکل جائے گا۔
تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تمثیل ہے کہ تم مچھر چھانتے ہو، یہود کے علماء سے کہا، اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو، بڑے بڑے گناہوں سے بچو، جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے۔ اصلاحی صاحب نے بڑی ایک پیاری بات لکھی کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کھاتے ہیں رزق حرام لیکن کھاتے ہیں سنت طریقے سے، تو پھر یہ جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ وجود میں آئے گا۔ فرمایا وہ بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے، الا اللمم، سوائے کچھ آلودگی کے، انسان ہے اور انسان سے کچھ نہ کچھ تو خطا ہو جاتی ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، اے نبی آپ کا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے۔ وہ عالم بکم، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے، اذ انشأکم من الارض، جبکہ اس نے تمہیں نکالا تھا زمین سے، جبکہ اس نے تمہیں اٹھایا تھا زمین سے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جس وقت کہ تم حالت جنین میں تھے اپنی ماؤں کے رحم میں، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَهُمْ، بس کوئی زیادہ اپنے تزکیے کی باتیں مت کیا کرو، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، زیادہ پاک نہ کیا کرو اپنے نفسوں کو، اتنی نہ بڑا پاکی دامہ کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کوئی زیادہ پاکیزہ نہ کیا کرو، پاکیزہ نہ ٹھہرایا کرو اپنی جانوں کو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کون متقی ہے۔ تزکیہ نفس کا ڈنڈورا پیٹنے سے آدمی مزکی نہیں ہو جاتا، آدمی جو ہے وہ پاک نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ہے جو کہ متقی ہے۔ افرأیت الذی تولی، اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے کہ رخ پھیر لیا، وآتا قلیلا واقدا، اس نے دیا کم اور وہ بڑا سخت نکلا، اشارہ ہے ولید بن مغیرہ کی طرف۔ اعندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ اس کی بنیاد پر دیکھتا ہے؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، اور کیا اسے بتایا نہیں گیا جو کچھ کہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، وابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کہ جنہوں نے اپنا وعدہ وفا کیا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کیا چیز تھی ان صحیفوں میں؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھا سکے گی۔ یہ پھر بڑی اہم آیتیں ہیں۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جس کے لیے اس نے کوشش کی، صحیح کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور جو اس کی کوششیں ہیں عنقریب ان کو دیکھا جائے گا۔ یرا جو ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے، اور جو اس کی کوششیں ہیں عنقریب ان کو دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں دیکھیں گے۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، اور پھر اسے پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب تک ہی انتہا ہے، آپ کے رب تک ہی معاملات کو پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو موت دیتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے دو جوڑے بنائے، یعنی مذکر اور مؤنث، من نطفة اذا تمنى، نطفے سے جب کہ وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور اس کے ذمے ہے ایک اور زندگی بھی، ایک اور بار بھی اٹھانا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور بے شک وہی ہے جو کہ غنی کرتا ہے اور وہی ہے جو کہ فقر دیتا ہے۔ اب اقنا کے معنی بالکل متضاد بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ خزانہ دیتا ہے، اور یہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ فقر دیتا ہے۔ کیونکہ یہاں پر گفتگو چل رہی ہے متضاد چیزوں کی، لہذا وہ ترجمہ زیادہ مناسب لگتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور بے شک وہی ہے جو کہ غنی کرتا ہے اور وہی ہے جو کہ فقر دیتا ہے، تنگ دستی دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور بے شک وہی شعراء کا بھی رب ہے، شعراء ایک ستارے کا نام ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور وہی ہے کہ جس نے پہلی عاد کو ہلاک کیا تھا۔ قوم سمود کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے فرمایا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور اسی نے پہلی عاد کو بھی ہلاک کیا تھا۔ وَثَمُودَ، اور قوم سمود کو بھی، فما أَبْقَىٰ، پس اس نے باقی نہ چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور ان سے پہلے قوم نوح کو علیہ السلام، إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، بے شک انہوں نے ظلم کیا تھا، بے شک وہ
بے شک وہ ظالم تھے اور وہ حد سے گزرنے والے تھے۔ والمؤتفقۃ اہوا، اور وہ بستیاں، وہ الٹی ہوئی بستیاں کہ جن کو پٹک دیا گیا تھا، اشارہ ہے قوم لوط کی بستیوں کی طرف۔ فغشاها ما غشا، پس ان بستیوں پر چھا گیا تھا جو کچھ کہ چھا گیا تھا۔ فبأي آلاء ربک، فبأي آلاء ربک تتمارا، پس تم اپنے رب کی کس کس قدرت کے بارے میں بحث کرو گے، کس کس قدرت کے بارے میں شبہ کرو گے۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک خبردار کرنے والے ہیں جیسے کہ پچھلے خبردار کرنے والے تھے۔ ازفت الازفہ، قریب آ گئی قریب آنے والی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور اسے اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو، وتضحکون، اور ہنستے ہو، ولا تبکون، اور روتے نہیں ہو، وانتم صامدون، اور تم کھلاڑیاں کرتے ہو۔ فاسجدوا للہ وعبدوا، بس اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ انشاءاللہ ہم ایک سجدہ کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ القمر۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور قریب آ گئی قیامت اور چاند پھٹ گیا۔ ابھی جو چاند پھٹ گیا، چاند شک ہو گیا، دو روایتیں ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ شق قمر کا واقعہ ہوگا قرب قیامت، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن ایک واقعہ مسند احادیث سے ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ منی کی وادی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ نے جو ہے وہ صحابہ اکرام کو کہا کہ ذرا دیکھو، اور آپ کے ایک اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا اور پھر دوبارہ آ کر مل گیا۔ تفہیم القرآن میں تفصیل دیکھ لیجئے گا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور چاند پھٹ گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور اگر وہ دیکھیں کوئی بھی نشانی، یورزو، وہ پھر بھی اعراض کریں، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور وہ تو معجزے کو دیکھ کر، نشانی کو دیکھ کر یہی کہیں گے کہ یہ پرانا جادو ہے جو چلا آتا ہے۔ وَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلا دیا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، تو ہر حکم کے لیے ایک وقت ہے، نتیجہ نکلے گا جھٹلانے کا، عذاب ملے گا، سزا آئے گی، لیکن اپنے وقت پر۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں کہ جن میں ان کے لیے ڈانٹ ہے، دھمکیاں ہیں ان کے لیے۔ قوم نوح کی خبر، قوم عاد کی خبر، قوم سمود کی خبر۔ حکمت بالغۃ، اس سے پہلے مفسرین نے لفظ محذوف مانا ہے ہیا، کہ یہ جو بھی ان کے پاس جو ہے وہ آئی ہیں خبریں، اور جو بھی احوال آئے ہیں ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ ان کے بارے میں اشارہ ہے۔ ہی حکمت بالغۃ، حکمت بالغۃ، یعنی وہ انتہائی درجے کی دانائی ہے۔ جو بھی بات ان سے پہلے آئی ہے اس میں دانائی کا سامان ہے، وہ انتہائی درجے کی دانائی کی بات ہے جو ان کے پاس آئی ہے۔ فما تغنی النذر، مگر یہ ہے کہ کچھ کام نہ آئے خبردار کرنے والے۔ فتول عنہم، اے نبی ان سے ہٹ آئیے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس روز کے پکارنے والا پکارے گا ایک بڑی ناگوار چیز کی طرف۔ خش عن ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث، اور وہ ایسے نکلیں گے قبروں سے، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ ہوں پھیلا ہوا ٹڈی دل، منتشر ٹڈی دل۔ مہطعین الی الداع، اور سر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے دائی کی طرف، بلانے والے کی طرف۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اور کہیں گے وہ لوگ، کہیں گے کافر کہ یہ تو بڑا مشکل کا دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اور ان سے پہلے جھٹلایا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے۔ فکذبوا عبدنا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا۔ وقالوا مجنون، اور انہوں نے کہا کہ یہ پاگل ہیں۔ واستجر، اور وہ ہمارا بندہ ڈانٹ دیا گیا، یہ مجہول کا صیغہ ہے، اور اسے ڈانٹ دیا گیا۔ فدعا ربہ، تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ انی مغلوب فانتصر، بے شک میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں، پس اے اللہ تو بدلہ لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر ہم نے کھول دیے دروازے آسمان کے ایک مسلسل برستے ہوئے پانی کے ساتھ۔ وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے پھاڑ دیا زمین کو چشمے چشمے کر کے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، اور پھر مل گیا پانی
ایک ایسے حکم پر جو کہ طے ہو چکا تھا، وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اٹھایا ایک ایسی چیز پر جو کہ تختوں اور کینوں والی تھی، اشارہ ہے تختی کی طرف، کشتی کی طرف، تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ چلتی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے، جزاء لمن کان کفر، اور بدلہ تھا اس چیز کا کہ جس کی ناقدری کی گئی۔ کفر یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے، یہ بدلہ تھا اس چیز کا جس کی ناقدری کی گئی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، تو پھر ہم نے چھوڑ دی ایک نشانی، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، ہم نے وہاں پر چھوڑ دی ایک نشانی، یعنی ہم نے وہاں پر چھوڑ دیا ایک نشان عبرت، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس کوئی ہے جو کہ نصیحت حاصل کرے، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس کیسا رہا میرا عذاب اور میرا وہ خبردار کرنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہم نے تو قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کوئی ہے جو کہ نصیحت حاصل کرے۔ اب یہ مضمون اس صورت میں 4 مرتبہ آئے گا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو کہ سے یاد دہانی حاصل کرے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ ہیں جو کہ قرآن کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن پڑھنا تو علماء اکرام کا کام ہے جن کو 14 علوم آتے ہیں، آپ کو مسئلہ پوچھنا ہو تو جا کے پوچھ لیجیے علماء اکرام سے، آپ قرآن کو پڑھیے، صرف ناظرہ قرآن پاک پڑھیے، ترجمہ پڑھیں گے تو معاذ اللہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو علماء کے لیے ہدایت نہیں بنایا، ہدی للناس، سب کے لیے ہدایت بنایا ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی ہے، علماء اکرام کے لیے بھی ہے۔ فتویٰ دینے کے لیے، قرآن پاک کی تفسیر لکھنے کے لیے 14 علوم ہونے چاہیے۔ ہر ایک کو حق نہیں کہ فتویٰ دینا شروع کر دے اور جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات کی منمانی تفسیر کرنا شروع کر دے، لیکن ایک ہے قرآن پاک سے یاد دہانی حاصل کرنا، اور ایک ہے کہ قرآن پاک کی ان باتوں کی تبلیغ کرنا جو کہ علماء اکرام اس سے پہلے لکھ چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں۔ اس کے لیے 14 علوم کی ضرورت نہیں، اس کے لیے اگر اتنی عربی آدمی سیکھ لے کہ براہ راست اللہ کے الفاظ کو وہ اللہ ہی کے الفاظ میں سمجھ رہا ہو، اس سے وہ تذکیر، اس سے وہ یاد دہانی حاصل ہو جاتی ہے، وہ زور کلام اس کے قلب پر منتقل ہو جاتا ہے، اور یہ جو ہے وہ ہے تذکیر۔ تو فرمایا ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو کہ اس سے نصیحت حاصل کرے۔ کذبت عاد، اسی طرح سے جھٹلایا تھا قوم عاد نے بھی، فکیف کان عذابی ونذر، بس کیسا رہا میرا عذاب اور میرا وہ خبردار کرنا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، تو ہم نے ان کے اوپر چھوڑ دی، یہ پھر الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جب وہ چھوڑا جاتا ہے شکار پر، شکاری جانور کو، اسی طریقے پر اللہ کا عذاب کہ اللہ نے چھوڑ دیا ان کے اوپر، ورنہ ارسلنا کے معنی تو ہوتے ہم نے بھیجا، بھیجنے سے وہ مفہوم ادا نہیں ہوتا، ہم نے چھوڑ دی ان کے اوپر ایک ہوا، ایک مسلسل چلنے والی ہوا، فی یوم نحس مستمر، مسلسل جاری رہنے والی نحوست کے دن میں، مستمر مسلسل جاری رہنے والی، مسلسل جاری رہنے والی نحوست کے دن میں، تنزع الناس، وہ ہوا لوگوں کو اکھاڑ رہی تھی، کأنہم اعجاز نخل منقعر، وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے، فکیف کان عذابی ونذر، پس کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، پس کوئی ہے جو کہ نصیحت حاصل کرے۔ کذبت ثمود بالنذر، اور جھٹلایا سمود نے بھی خبردار کرنے والوں کو، فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعہ، انہوں نے کہا کیا ایک آدمی ہم میں سے جو کہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کیا ہم اس کی اتباع کریں؟ انا اذا لفی ضلال وسعور، پھر تو بے شک ہم ہو جائیں گے گمراہی میں اور پاگل پنے میں۔ القی الذکر علیہم من بیننا، یہ سور کا اچھا ترجمہ ہے پاگل پن، ہم ہو جائیں گے گمراہی میں اور پاگل پنے میں۔ القی الذکر علیہم من بیننا، کیا ہمارے درمیان اس پر ذکر نازل ہوا ہے؟ بل ہوا کذاب اشر، نہیں بلکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے اور بڑائی کرنے والا ہے، معاذ اللہ۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، ان قریب وہ جان لیں گے کل کہ کون ہے بڑا جھوٹا اور کون ہے بڑائی کرنے والا۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو جو کہ ان کے لیے ذریعہ آزمائش ہوگی۔
فرتقبہم، تو اے صالح جو ان کی طرف رسول تھے، اے صالح ذرا ان کا انتظار کیجئے، واصطبر، اور آپ ڈٹے رہیے، ونبئہم، اور انہیں بتا دیجئے، ان الماء قسمۃ بینہم، کیا پانی کی ان کے درمیان تقسیم ہوگی، کل شرب محتضر، حاضر ہونا ہوگا ہر پینے کی باری پر۔ یہ ترجمہ بھی ذرا مشکل ہوتا ہے، نوٹ کر لیجئے، کل شرب محتضر، حاضر ہونا ہوگا ہر پینے کی باری پر۔ فنادوا صاحبہم، تو پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، اپنے ساتھی کو آواز لگائی، فتعاطا، پس اس نے ہاتھ چلایا، فعقر، اور اس نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں، فکیف کان عذابی ونذر، پس پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، ہم نے ان کے اوپر چھوڑ دی ایک ہی چنگاڑ، فکانوا کحشیم المحتضر، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ کانٹوں کی روندی ہوئی باڑ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو کہ اس سے نصیحت حاصل کرے۔ انا ارسلنا علیہم، کذبت قوم لوط بالنذر، اور قوم لوط علیہ السلام انہوں نے بھی جھٹلایا خبردار کرنے والوں کو۔ انا ارسلنا علیہم حاسبا الا آل لوط، ہم نے ان کے اوپر چھوڑ دی ایک پتھروں والی آندھی سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں پر۔ نجیناہم بسحر، اور ہم نے سحر کے وقت ان کو بچا لیا۔ نعمتا من عندنا، یہ نعمت تھی ہماری طرف سے۔ کذالک نجزی من شکر، ہم اسی طرح سے جزا دیتے ہیں جو شکر کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور نوح علیہ السلام انہیں ہماری پکڑ سے خبردار کر چکے تھے۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، مگر وہ جھگڑنے لگے ڈرانے والوں سے، یا وہ شک کرنے لگے ڈرانے کے بارے میں۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور انہوں نے انہیں ورغلانے کی کوشش کی تھی ان کے مہمانوں کے بارے میں۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور پس ہم نے کہا کہ چکھو میرے عذاب کا مزہ اور میرے خبردار کرنے کا مزہ۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور صبح کے وقت ان پر آ پڑا ایک مستقل عذاب۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، پس چکھو میرا عذاب اور میرے خبردار کرنے کا مزہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، پس کوئی ہے جو کہ نصیحت حاصل کرے۔ کس قدر چیلنجنگ انداز ہے اللہ کی طرف سے، کوئی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ایک جو ہے وہ ہمیں للکارنے کا انداز ہے، کوئی ہے جو کہ اسے نصیحت حاصل کرے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور آل فرعون کے پاس بھی آئے تھے خبردار کرنے والے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری تمام آیات کو جھٹلایا۔ فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، تو ہم نے ان کو پکڑا جیسے کہ پکڑنا ہوتا ہے ایک زبردست اور صاحب قدرت ہستی کا۔ یہاں بھی نوٹ کر لیجئے، ہم نے انہیں پکڑا جیسا کہ پکڑنا ہوتا ہے ایک زبردست اور صاحب قدرت ہستی کا۔ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا یہ جو تمہارے کافر ہیں مکے والے، کیا یہ بہتر ہیں ان سے؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا اے کافرو کیا تمہارے لیے کوئی برات ہے صحیفوں میں کہ ہم تمہیں نہیں پکڑیں گے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جمعیت ہیں جو کہ بدلہ لینے والی ہے، ہم بدلہ لے لیں گے۔ سیہزم الجمع، ان قریب ہزیمت سے دوچار ہوگی یہ جمعیت۔ ویولون الدبر، اور وہ بھاگیں گے پیٹ پھیر کر۔ بل الساعۃ موعدہم، اور ان سے اصل وعدہ تو قیامت کا ہے۔ والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت وہ زیادہ بڑی آفت ہے اور وہ بڑی کڑوی حقیقت ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک جو مجرم لوگ ہیں یہ گمراہی میں ہیں اور پاگل پن میں ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس روز کے وہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں اپنے چہروں پر، منہ کے بل۔ ذوقوا مس سقر، چکھو دیکھتی ہوئی آگ کا مزہ۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو بنایا ہے ایک اندازے سے۔ وما امرنا الا واحدۃ، اور ہمارا حکم تو نہیں ہوتا، ہمارے امر کا معاملہ تو نہیں ہوتا مگر ایک ہی بات کلمہم بالبصر، جیسے کہ نگاہ کا ادھر سے ادھر چلے جانا۔
کہیں آتا ہے کن فیکون، اور کہیں یہاں الفاظ آئے عالم امر کے بارے میں الا واحدۃ، ہمارا حکم تو نہیں ہوتا مگر ایک ہی بار، کلمہم بالبصر، جیسے کہ نگاہ کا ادھر سے ادھر لپک جانا، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، اور ہم نے تمہاری طرح کے لوگوں کو ہلاک کیا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس کوئی ہے جو کہ نصیحت حاصل کرے، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، وہ صحیفوں میں موجود ہے، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی بات اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے، ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک جو متقی ہیں وہ باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق، اور وہ سچائی کے مقام میں ہوں گے، عند ملیک مقتدر، اس ہستی کے پاس جو کہ صاحب اختیار بادشاہ ہے۔ سورۃ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن، وہ ہستی جو کہ رحمان ہے، جس کی رحمت میں جوش ہے، علم القرآن، اور جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، اور جس نے انسان کو بنایا، علمہ البیان، اور اس نے قوت بیان سکھائی، اسے قوت گویائی سکھائی۔ اب یہ چار چیزیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے چار چوٹی کی باتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے پیاری صفت رحمانیت، جس کے ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں۔ سب سے پیاری چیز جو اللہ نے سکھائی وہ قرآن، سب سے جو اللہ نے افضل مخلوق بنائی وہ انسان، اور انسان کو جو اللہ نے سب سے اعلیٰ صلاحیت دی وہ قوت بیان۔ اب خود سوچئے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ توپ سے مکھی مارنا مناسب نہیں ہے، اسی طریقے پر اعلیٰ چیز کا استعمال اعلیٰ درجے پر ہونا چاہیے۔ تو انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ رحمت کے حصول کے لیے قوت بیان کا اعلیٰ ترین استعمال یہ ہے کہ قرآن سیکھا جائے، قرآن سکھایا جائے۔ اسی حقیقت کو واضح کیا حضور نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں۔ عظمت قرآن پر بہت ہی اچھا ڈاکٹر صاحب کا خطاب ہے ان چار آیات کے حوالے سے، ویسے تو کئی بار کیا، لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ابو ظہبی میں جو ڈاکٹر صاحب نے ان چار آیات کے حوالے سے خطاب کیا تھا، وہ خطاب جو ہے وہ تمام خطابات میں مجھے زیادہ مؤثر لگتا ہے، اس کا آپ ریفرنس یہاں پر دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نوٹ بھی آپ کو فراہم کر دیا جائے گا ان چار آیات کے حوالے سے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند یہ ایک حساب سے ہے، یعنی ہر چیز کا اللہ نے ایک حساب مقرر کیا ہوا ہے، الٹ نہیں ہے کوئی چیز، سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت بھی سجدہ ریز ہیں، وہ بھی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اس کے فرما بردار ہیں۔ والسماء رفعها، اور اللہ نے آسمان کی جس کو اللہ نے اٹھایا۔ ووضع المیزان، اور اس اللہ نے ایک ترازو رکھی ہے، ایک توازن رکھا ہے، جو ہے وہ ہر چیز، لسانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، اس نے ایک بیلنس رکھا ہے، توازن رکھا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، یہ توازن تمہیں کس چیز کا اشارہ کر رہا ہے، تمہیں کس چیز کی رہنمائی دے رہا ہے کہ تم بھی توازن میں گڑبڑ نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اس پوری کائنات میں ایک توازن ہے، ہر چیز اپنے خاص مدار میں حرکت کر رہی ہے، ذرا اس سے ہٹ جائے تو تباہی آ جائے، تو تم بھی ترازو میں زیادتی نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور تم وزن کو قائم کرو عدل کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور ترازو میں میزان میں کوئی کمی نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کہ جس کو اس نے بچھایا ہے خلق کے واسطے، تمام مخلوقات کے واسطے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اور اس میں میوے بھی ہیں اور کھجوریں بھی ہیں کہ جو لپٹی ہوئی ہوتی ہیں اپنے غلاف میں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور اس میں اناج بھی ہے جس کے ساتھ کے چارہ ہوتا ہے، بس ہوتا ہے۔ والریحان، اور اس نے پھولوں والے پودے بھی پیدا کیے، ریحان کے معنی خوشبو بھی ہوتا ہے، اور ریحان کے معنی خوشبودار پھول بھی ہوتے ہیں، اور ریحان کے معنی خوشبو والے پودے بھی ہوتے ہیں، یہ تمام ریحان کے معنی ہیں۔ تو اس نے ایک تو پودے وہ پیدا کیے کہ جو اناج ہیں اور وہ انسان کھاتا ہے۔ ذو العصف،
اور وہ ہوتے ہیں بھس کے ساتھ، چارے کے ساتھ جو جانور کھاتے ہیں، والریحان، اور اس نے خوشبو والے پودے بھی پیدا فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آلہ کے معنی نعمت بھی ہوتا ہے، آلہ کے معنی قدرت بھی ہوتا ہے۔ آپ سیاق و سباق دیکھ کے پھر آلہ کا ترجمہ کریں گے۔ 31 بار یہ کلمہ اس صورت میں آئے گا۔ واحد صورت ہے قرآن پاک کی کہ جس میں بیک وقت جنوں اور انسانوں دونوں سے خطاب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنوں اور انسانوں تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے بنایا انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے جیسے کہ ہوتا ہے ٹھیکرا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور اس نے بنایا جنات کو آگ کی لپٹ سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ ہماری مشرق ہے تو وہ کسی کے لیے مغرب ہے، ہم پر سورج طلوع ہو رہا ہے تو کسی پر غروب ہو رہا ہے، اور ہماری مغرب ہے تو وہ کسی اور کے لیے مشرق ہے۔ دو مشرقیں ہیں، دو مغربیں ہیں، وہ دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے، دونوں مغربوں کا بھی رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، چلتے ہیں دو دریا باہم ملتے ہوئے، بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک اوٹ ہے، لا یبغیان، دونوں ملتے نہیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور وہ نکلتا ہے ان دونوں میں سے نکلتے ہیں ان دونوں میں سے موتی بھی اور مونگے بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے اختیار میں ہیں، اسی کے بنائے ہوئے ہیں بڑے بڑے جہاز اور بڑے بڑے اونچے جہاز جو کہ سمندر میں ہیں، دریا میں ہیں، گویا کہ وہ ہوں پہاڑ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہا فان، اور جو بھی اس زمین پر ہے وہ فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس رب کا رخ انور ہے جو بڑے جلال اور بڑی عظمت والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے مانگتی ہے ہر شے جو کہ آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، اور ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے، ایک نئی مصروفیت میں ہے، ایک نئے حال میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنوں اور انسانوں تم دونوں اپنے رب کی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ہم قریب تمہارے لیے فارغ ہوتے ہیں اے دو بوجھو، یعنی اے جنوں اور اے انسانوں، ان قریب ہم تم سے حساب کتاب لیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطعتم، اگر تمہارے لیے ممکن ہو سکے، ان تنفذوا من اقطار السماوات، تو تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کی قطاروں سے۔ اگر تمہارے لیے ممکن ہو کہ تم نکل سکتے ہو زمین اور آسمانوں کے کناروں سے، یعنی زمین اور آسمانوں کی حدود سے، فانفذوا، تو نکل جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکو گے مگر قوت کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، چھوڑا جائے گا تم دونوں کے اوپر شعلہ آگ میں سے، وَنُحَاسٌ، اور دھواں، فَلَا تَنتَصِرَانِ، پھر تم بدلہ نہ لے سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذِ انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور جب کہ آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور وہ ہو جائے گا
جو ہے وہ تیل کی تلچھٹ کی مانند گلابی، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جن و انس تم اپنے رب کی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، پس اس دن پوچھا نہ جائے گا گناہ کے بارے میں کسی انسان سے اور نہ ہی کسی جن سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اور پکڑ لیے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے اور اپنی ٹانگوں سے۔ اور پکڑ لیے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے اور ٹانگوں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم کہ جس کو جھٹلاتے تھے مجرم لوگ۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، اور وہ طواف کر رہے ہوں گے اس کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنوں اور انسانوں تم دونوں اپنے رب کی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ماشاءاللہ آپ کو یاد رہتا ہے۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 46 سے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو کوئی بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس سے ڈرا ان کے لیے دو جنتیں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ایک جنت ہوگی انسانوں کے لیے اور ایک جنت ہوگی جنات کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان، یہ دونوں جنتیں، دونوں باغات، یہ بہت زیادہ شاخوں والی ہیں، یعنی ان کے درختوں میں، ان کے درخت کئی شاخوں والے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اور ان دونوں باغات میں چشمے ہیں بہتے ہوئے، دو چشمے ہیں بہتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور ان دونوں باغات میں ہر طرح کے میوے ہیں، جو ہے وہ دو دو جوڑوں کی قسم میں، یا جوڑوں جوڑوں کی قسم، ان دونوں باغوں میں میوے ہیں قسم قسم کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، اور وہ ٹیک لگا من استبرق، اور وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے ایسے بچھونوں پر کہ جن کے اندر کا استر ہے گاڑے ریشم کا۔ جیسے لحاف کے اندر آپ ایک استر لگاتے ہیں، اوپر ہوتا ہے پھولدار کوئی کپڑا اور نیچے ہوتا ہے استر، تو وہ بیٹھے ہوں گے ایسے بچھونوں پر کہ جن کا استر ہے گاڑے ریشم کا۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں باغات کا میوہ جھک رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان باغات میں نیچی نگاہوں والی عورتیں ہیں۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، کہ جن کو نہیں چھوا اس سے پہلے نہ کسی انسان نے، ان سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ ہی کسی جن نے۔ پھر دیکھیے نیچی نگاہوں والی عورتیں کس چیز کو قرآن نمایاں کر رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ ہوں یاقوت اور مرجان، یعنی وہ ہوں لال اور مونگوں کی مانند، وہ ہوں گی لال اور مونگوں کی مانند، موتیوں اور مونگوں کی مانند۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، اور کیا بدلہ ہے نیکی کا سوائے نیکی کے، کیا بدلہ ہے نیکی کا سوائے احسان کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ،
اور ان دونوں کے علاوہ دو باغات اور بھی ہیں۔ اب یہ بات واضح ہوگی چل کر اگلی سورۃ الواقعہ میں کہ جو پہلی جنت جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ جنتیں اصحاب الیمین کی، اور اب جن جنتوں کا ذکر اب ہو رہا ہے یہ ہے مقربین کی۔ مقربین جو کہ بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے جنت میں، اور اصحاب الیمین ہیں کہ جن کو دائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ تو وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کے علاوہ دو جنتیں اور بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، اور ان باغات کا سبزہ بڑا گہرا ہے، یعنی بالکل ایسے جیسے کہ سیاہ ہو، یعنی بڑے گہرے سبز رنگ کے باغات ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس ہے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اور ان دونوں باغات میں دو چشمے ہیں ابلتے ہوئے، وہاں کا چشمے جاری ہیں، یہاں سے چشموں کا اوریجن ہے، ان دونوں باغات میں چشمے ہیں ابلتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ وَالرُّمَّانُ، اور ان دونوں باغات میں میوے بھی ہیں اور کھجوریں بھی ہیں اور انار بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اور ان باغات میں بہت ہی عمدہ خوبصورت جو ہے وہ عورتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، اصل میں یہ حوریں ہیں جو کہ رکی ہوئی ہیں خیموں میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور ان کو ان سے پہلے نہیں چھوا کسی انسان نے اور نہ ہی کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر، اور وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے سبز مسندوں پر، وَأَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، اور بڑے نفیس بچھونوں پر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جس جنت کا ذکر اس وقت ہوا ہے اگر آپ غور کریں گے تو اس میں عربی رنگ جو ہے وہ غالب ہے، عرب کا ماحول اس میں غالب ہے، خیموں کا ذکر ہے، کھجوروں کا، اناروں کا جو ذکر ہے، اور چونکہ مقربین کی اکثریت ہوگی صحابہ اکرام میں سے تو وہ جو عربی رنگ ہے وہ اس جنت کا ہمیں غالب نظر آ رہا ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بابرکت ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس رب کا نام جو بڑے جلال والا اور بڑی عظمت والا ہے۔ سورۃ الواقعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جبکہ واقعہ ہوگی وہ واقعہ ہونے والی، لیس لوقعتها کاذبہ، اور اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، خافضۃ الرافعہ، وہ پست کرنے والی ہے اور بلند کرنے والی، بہتوں کو ذلیل کر دے گی، پست کر دے گی، اور بہتوں کو جو ہے اس دن اٹھا دے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جبکہ زمین لرزے گی اپنے لرزنے کے ساتھ، مفعول مطلق ہے۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے ٹوٹ پھوٹ کر، یہ بھی مفعول مطلق ہے۔ فکانت ہباء منبثا، پس وہ ہو جائیں گے اڑتا ہوا غبار۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم ہو جاؤ گے تین طرح کے جوڑوں میں، تم تین طرح کے جوڑوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ اب یہ سورہ واقعہ اور سورہ رحمان ان میں آپس میں عکسی ترتیب ہے، جس چیز کا ذکر سورہ واقعہ سورہ رحمان میں آخر میں ہے وہ سورہ واقعہ میں پہلے ہے، جس چیز کا ذکر سورہ رحمان میں درمیان میں ہے سورہ واقعہ میں بھی درمیان میں ہے، اور جس چیز کا ذکر سورہ واقعہ میں ابتدا میں ہے وہ یہاں پر بالکل آخر میں ہے۔ تو اب یہ مقربین کا ذکر یہاں پہلے آئے گا، اس کے بعد اصحاب الیمین کا ذکر آئے گا، اور پھر اس کے بعد ذکر آئے گا اصحاب الشمال کا یا برے لوگوں کا، جیسے کہ سورہ واقعہ کے درمیان میں آیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان وہاں شروع میں تھا، یہاں آخر میں ہوگا، عظمت قرآن کا بیان وہاں شروع میں تھا، یہاں پر آخر میں ہوگا، تو ایک عکسی ترتیب ہے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم ہو جاؤ گے تین گروہوں میں۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ،
تو وہ جو کہ دائیں ہاتھ والے ہیں پس کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں تو کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور سبقت کرنے والے اور سبقت کرنے والے. اولئک المقربون، یہ ہیں مقرب، وہ جنہیں کے قریب کیا گیا ہے اسم المفعول. فی جنات النعیم، یہ ہوں گے نعمتوں والی جنت میں، نعمتوں والے باغات میں. سلۃ من الاولین، ان کی بڑی تعداد تو ہوگی پہلوں میں سے. وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے سے ہوں گے پچھلوں میں سے. لہذا امید رکھی جا سکتی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، لیکن تھوڑے سے ہیں بعد میں آنے والوں میں سے، پچھلوں میں سے. علی سرر موضونہ، اور وہ بیٹھے ہوں گے قیمتی بنے ہوئے تختوں پر. موضونہ ایسے تخت کہ جن کو بڑے قیمتی ہیرو اور جوہرات کے ساتھ جو ہے وہ بنا گیا ہے یا بنایا گیا ہے. علی سرر موضونہ، وہ ہوں گے قیمتی تیار کیے ہوئے بنے ہوئے تختوں پر. متکئین علیہا متقابلین، اور وہ ان پر بیٹھے ہوں گے ٹیک لگائے ہوئے آمنے سامنے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان پر پھرتے ہوں گے، ان کی خدمت کرتے ہوں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ سدا بہار رہیں گے، جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. بے اقواب و اباریک، جو ہے وہ پیالوں کے ساتھ. کوب جو ہے وہ کہا جاتا ہے پیالے کو، اور اسی کی انگریزی ہے کپ. تو بے اقواب و اباریک، پیالوں کے ساتھ اور جو ہے وہ کوزوں کے ساتھ. وکاس من معین، اور نتری ہوئی شراب، صاف کی ہوئی شراب کے جام کے ساتھ. لا یصدعون عنہا، وہ شراب ایسی ہے کہ اس سے نہ تو ان کے سر میں درد ہوگا، ولا ینزفون، اور نہ ہی وہ اس سے بہکیں گے. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے ہوں گے اس میں سے جو کہ وہ پسند کریں گے. ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت ہوگا اس میں سے جو کہ وہ چاہیں گے، جو انہیں اچھا لگے گا. وحور عین، اور ان کے لیے جو ہے وہ بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. کامثال اللؤلؤ المکنون، گویا کہ وہ چھپائے ہوئے موتیوں کی مانند ہوں. یہ پھر اللہ تعالیٰ نمایاں کر رہا ہے کہ وہاں تھا کہ وہ خیموں میں ہیں حوریں، اور وہاں پر بھی صرف مقربین کی جنت میں حوروں کا ذکر ہے، اور یہاں پر بھی صرف مقربین کی جنت میں حوروں کا ذکر ہے. باقی بیویاں ان کے لیے بھی ہیں، اصحاب الیمین کے لیے یہاں بھی ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ حوروں کا ذکر جو ہے وہ صرف مقربین کی جنت کے لیے ہے. تو وہ حور عین، اور اس میں جو ہے وہ بڑی آنکھوں والی حوریں ہیں. کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسے جیسے کہ چھپائے ہوئے موتی. اللہ کو پسند ہے عورت کے لیے کہ وہ چراغ خانہ رہے، وہ جو ہے وہ شمع محفل نہ بنے. جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ ہے اس عمل کا جو کہ وہ کرتے رہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما، وہ ان باغات میں نہ سنیں گے کوئی لا یعنی بات اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات. الا قیلا سلاما سلاما، مگر کہا جائے گا سلام اور سلام. واصحاب الیمین، اور جو دائیں ہاتھ والے ہیں. ما اصحاب الیمین، تو کیا ہی عمدہ ہیں وہ دائیں ہاتھ والے. یہ ہے دوسرا گروہ. فی صدر مخضود، وہ ایسی بیریوں میں ہوں گے کہ جن میں کانٹا نہیں ہے، پھل ہے لیکن کانٹا نہیں ہے. وطلح منضود، اور کیلوں میں ایسے کیلے ہوں گے جو کہ تہ بتہ ہے. وظل ممدود، اور سائے ہوں گے جو کہ لمبے ہیں پھیلے ہوئے ہیں. وماء مسکوب، اور پانی ہے جو کہ بہ رہا ہے. وفاکہۃ کثیرہ، اور میوے ہیں کثرت سے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو ان کی فراہمی میں کبھی کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی وقفہ آتا ہے، اور نہ ہی کبھی انہیں روکا جاتا ہے. یعنی وہ ان کے لیے مسلسل لگاتار وہ میوے انہیں فراہم کیے جائیں گے. وفرش مرفوعہ، اور ان کے لیے بچھونے ہیں اونچے. انا انشأناہن انشاء، اور جو ان کی وہاں بیویاں ہیں ہم نے ان کو اٹھایا ہے ایک خاص اٹھان پر. فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے انہیں بنایا ہے کنواری. عرباً اترابا، وہ پرکشش ہیں اور ہمیشہ ایک ہی عمر میں رہیں گی. لاصحاب الیمین، یہ نعمتیں اصحاب الیمین کے لیے ہیں، دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں. سلۃ من الاولین، ان کی ایک بڑی تعداد تو ہے پہلوں میں سے. وسلۃ من الآخرین، اور ایک بڑی تعداد ہے بعد میں آنے والوں میں سے. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں اور کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے. فی سموم وحمیم، وہ بھاپ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے.
وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور وہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم، کہ وہ دھواں نہ تو ٹھنڈا ہے اور نہ ہی وہ سکون دینے والا ہے۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک وہ اس سے پہلے جو ہے وہ تھے بڑے آسودہ حال لوگ، بڑے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ اصرار کرتے تھے یعنی اڑے ہوئے تھے بڑے بڑے گناہوں پر۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہی لوگ کہا کرتے تھے، اَإِذَا مِتْنَا، جب کہ ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہو جائیں گے مٹی مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا وہ ہمارے پہلے آباء و اجداد بھی